اس انتقال نمبر 231 کے مطابق محمد بخش نے 4 مرلے 26 اسکوائر فٹ زمین محمد اقبال کو 14,50,000 روپے میں فروخت کی ہے۔ آج ہم اس انتقال کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زمین کا انتقال ہوتا کیا ہے۔ لفظ انتقال منتقل سے نکلا ہے اور زمین کے انتقال سے مراد سرکاری ریکارڈ یعنی پٹواری اور تحصیلدار کے ریکارڈ میں زمین کا ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام منتقل ہونا زمین کا انتقال کہلاتا ہے۔ پٹواری جس رجسٹر میں یہ انتقال درج کرتا ہے اسے رجسٹر انتقالات کہتے ہیں اور اس رجسٹر میں سے ایک انتقال آپ کے سامنے ہے۔ اس انتقال کے ٹوٹل 14 کالمز ہیں۔ پہلا کالم نمبر شمار یعنی سیریل نمبر کا ہے۔ اس میں اس انتقال کا نمبر 231 لکھا ہوا ہے۔ اس انتقال کے بعد اگر پٹواری کسی اور شخص کی زمین کا کوئی انتقال درج کرے گا تو اس کا نمبر 232 ہوگا۔ اسی طرح اگر پٹواری کوئی اور انتقال درج کرے گا تو اس کا نمبر 233 ہوگا۔ اسی طرح یہ انتقال نمبر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کالم نمبر 1 کے بعد کالم نمبر 12 کو فل کیا جاتا ہے جس کی ہیڈنگ ہے قسم اور تاریخ داخل خارج مابع و زر رہن وغیرہ۔ اس میں انتقال کی قسم بے سکنی یعنی رہائشی زمین کی فروخت بذریعہ رجسٹری نمبر 6284 مورخہ 9/9/2020 مالیتی 14,50,000 مصدقہ سب رجسٹرار جھنگ درج ہے۔ 5 قسم کے انتقالات بہت کامن ہیں۔ نمبر 1 انتقال بے، یہ انتقال آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ نمبر 2 انتقال آڑ رین یا مورگیج انتقال، اس انتقال کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 انتقال ہے انتقال ہبہ، نمبر 4 انتقال وراثت، نمبر 5 انتقال تبادلہ۔ یہ تینوں انتقالات ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کالم نمبر 12 کے بعد کالم نمبر 2 میں کھاتہ نمبر 88 درج ہے۔ جو زمین آپ نے خریدی ہے وہ موضع سیال کے جس کھاتہ میں واقع ہے اس کھاتہ کا نمبر یہاں پر درج ہے۔ کالم نمبر 2 کے بعد کالم نمبر 3 تا 11 کو فل کیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 3 تا کالم نمبر 6 کی ہیڈنگ ہے اندراج رجسٹر حق دران زمین یا آخری اندراج رجسٹر داخل خارج جس کی ترمیم مطلوب ہے۔ اس تحریر سے مراد زمین کے موجودہ مالک کی ڈیٹیلز ہیں، جبکہ کالم نمبر 8 تا 11 کی ہیڈنگ ہے نیا اندراج جو اب قائم کیا جائے گا۔ اس تحریر سے مراد زمین کے نئے مالک کی ڈیٹیلز ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کالم نمبر 3 تا 6 اور کالم نمبر 8 تا 11 کے ضمنی کالمز کی ہیڈنگز بالکل سیم ہے، ان میں کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کالم نمبر 3 تا 6 میں موجودہ مالک یعنی اس وقت زمین فروخت کرنے والے شخص کی تفصیلات درج ہیں، جبکہ کالم نمبر 8 تا 11 میں نئے مالک یعنی زمین خریدنے والے شخص کی ڈیٹیلز درج ہیں۔ ان تمام کالمز کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں۔ کالم نمبر 3 میں نام مالک ما احوال کے نیچے ریڈ انک سے درج ہے کہ بحوالہ انتقال نمبر 1526 مورخہ 3/2/2020 منظور شدہ۔ یہ اس انتقال کا سب سے اہم جملہ ہے۔ اس جملے سے مراد ہے کہ محمد بخش ولد علادتہ نے جب یہ زمین 4 مرلے 26 اسکوائر فٹ خریدی تھی اس وقت یہ انتقال محمد بخش کے نام درج ہوا تھا اور اس انتقال کو سب رجسٹرار یعنی تحصیلدار نے مورخہ 3/2/2020 کو منظور کیا تھا۔ زمین خریدنے سے پہلے اگر اس انتقال کی فوٹو کاپی پٹواری سے لے کر اچھی طرح تصدیق کر لی جائے تو فراڈ کے چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ محمد بخش ولد علادتہ قوم بلوچ کے بعد ساکن دہ درج ہے۔
इस साकिन देह से मुराद जिस मौज़ा में आपकी ज़मीन है, आप इसी मौज़ा के रिहायशी हैं। इंतकाल में मालिक के एड्रेस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, इसलिए सिंपली साकिन देह दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद दर्ज है 1114 ओवर 33,456 हिस्सा। ये कहाँ से आया है? फिगर देखने में काफी डेंजरस है, लेकिन कैलकुलेट करना निहायत आसान है। एक्चुअली ये फिगर 1114 स्क्वायर फीट ओवर 33,456 स्क्वायर फीट है। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉलम नंबर 4 ब्लैंक है क्योंकि ये रिहायशी जमीन है। कॉलम नंबर 5 और 6 में खाता नंबर 88 का टोटल रकबा 6 कनाल 3 मरले दर्ज है। हम इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 कनाल 20 मरले के बराबर होती है। हम 6 कनाल को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मरले आ जाएगा। इसके अंदर हम ये 3 मरले ऐड करेंगे तो टोटल 123 मरले बन जाएंगे। आप जानते हैं कि 1 मरला 272 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। अगर हम इस 123 को 272 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 33,456 स्क्वायर फीट आता है। इसी तरह कॉलम नंबर 10 और 11 में मुंतकला रकबा यानी फरोख्त किया गया रकबा 4 मरले 26 स्क्वायर फीट दर्ज है। हम इसको भी स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 मरले को 272 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1088 स्क्वायर फीट आते हैं। इसके अंदर ये वाले 26 स्क्वायर फीट ऐड करें तो ये 1114 स्क्वायर फीट बनते हैं। इसके बाद दर्ज है बाकी बदस्तूर 32,342 ओवर 33,456। ये 33,456 ऊपर वाला ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके ऊपर जो दर्ज है 32,342, ये कहाँ से आया है? अगर हम इस टोटल स्क्वायर फीट 33,456 में से ये 1,114 को माइनस करें तो ये जो बकिया स्क्वायर फीट 32,342 बचते हैं, ये बाकी मालकान जो इस खाते के अंदर हैं वो एज इट इज इसके मालिक हैं। इनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। कॉलम नंबर 8 में आपका नाम बतौर नया मालिक मोहम्मद इकबाल वल्द मोहम्मद नवाज कौम सैयद साकिन देह दर्ज है, जबकि हिस्सा जात और रकबा कॉलम नंबर 3 ta 6 से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा रकबा उर्दू में भी दर्ज किया गया है 4 मरले 26 मुरब्बा फीट सिर्फ। इस इंतकाल के टॉप राइट कॉर्नर में रजिस्टर दाखिल खारिज लिखा हुआ है, यानी इस रजिस्टर में जमीन खरीदने वाले का नाम दाखिल किया जाएगा और फरोख्त करने वाले का नाम खारिज किया जाएगा। इसलिए इस रजिस्टर इंतकालात को रजिस्टर दाखिल खारिज भी कहते हैं। इसके बाद मुहाल सियाल दर्ज है, यानी आपकी जमीन जिस मौजा में है उसका नाम सियाल लिखा हुआ है। इसके बाद हद बस्त 348 लिखा हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपके मौजा को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके नंबर अलाट कर रखे हैं। आपकी जमीन जिस इलाका में है उसका नंबर 348 है जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आपकी जमीन जिस तहसील और जिला में है उसका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद किताब नंबर है जो अमूमन ब्लैंक होता है क्योंकि रजिस्टर इंतकालात का नंबर पूरे पाकिस्तान में सेम है, इसलिए इसको अमूमन खाली छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वर्क नंबर दर्ज है। जब ये रजिस्टर इंतकालात प्रिंट हुआ था ये नंबर उस वक्त इस रजिस्टर में यहाँ पर दर्ज किया गया था। किताब नंबर और वर्क नंबर ये दोनों गैर अहम कॉलम हैं। इन दोनों नंबर्स का इंतकाल की एंट्रीज के साथ कोई लेना देना नहीं, इसलिए आपने इस बाबत बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कॉलम नंबर 13 इंतकाल की फीस का कॉलम है। क्योंकि इंतकाल की सरकारी फीस फिक्स होती है इसलिए यहाँ पर ये मेंशन नहीं की जाती है। साल 2022 में इंतकाल की सरकारी फीस 500 रुपए है, लेकिन ये पटवारी की मर्जी है कि वो आपको कितना टीका लगाता है।
اس کے بعد کالم نمبر 14 ہے، اس کے مطابق پٹواری نے رجسٹری کے متعلق ایک رپٹ یا رپورٹ رجسٹر روزنامچہ میں بھی درج کی ہے اور اس رپورٹ اور رجسٹری کے مطابق یہ انتقال درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ پٹواری نے ایک اور نوٹ بھی لکھا ہے کہ نوٹ رقبہ ہاذا بلا بار ہے، یعنی اس رقبہ کو رہن رکھ کے یا پلج کر کے یا مورٹگیج کر کے کسی قسم کا کوئی قرض وغیرہ حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کوئی حکم امتناعی نہ ہے، یعنی اس زمین کے متعلق کسی بھی عدالت نے کسی بھی قسم کا کوئی سٹے وغیرہ جاری نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اندر حدود کمیٹی ہے۔ پٹواری اس انتقال کو ہو بہو 2 صفحات پر تیار کرتا ہے اور تحصیلدار کے پاس پیش کرتا ہے۔ انتقال کے تمام قوائف کو سابقہ ریکارڈ سے موازنہ کر کے چیک کیا جاتا ہے۔ پھر تحصیلدار دونوں صفحات پر یہ فیصلہ تحریر کرتا ہے کہ آج جلسہ عام میں میرے پیش ہوا بامراد داخل خارج بے سکنی بذریعہ رجسٹری نمبر 6284 مورخہ 9/9/2020 مصدقہ سب رجسٹرار آفس جنگ کھاتہ نمبر 88 بر رقبہ 6 کنال 3 مرلے کا حصہ 1114/33456 بقدر 4 مرلے 26 اسکوائر فیٹ بل عوض 14,50,000 روپے من جانب محمد بخش بحق محمد اقبال سرے دست جدید منظور ہے۔ اس کے بعد تحصیلدار کے دستخط اور تاریخ 10/11/2021 درج ہے۔ اس فیصلہ کے بعد ایک صفحہ پٹواری اپنے ریکارڈ کے لیے اپنے دفتر میں واپس لے آتا ہے، جسے پرت پٹوار کہتے ہیں، اور دوسرا صفحہ تحصیلدار کے دفتر کانوگو کے پاس جمع ہو جاتا ہے، جسے پرت سرکار کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پٹواری سے بھی اور تحصیلدار کے آفس سے بھی اس انتقال کی نقل لے سکتے ہیں۔ اس طرح یہ انتقال پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے گا، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپیوٹرائزڈ فرد کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔